چاروں طرف مخالفتیں تھیں، بڑی شدت کے ساتھ مخالفت تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دارالعلوم دیوبند کو دارالعلوم بنانے میں، پوری دنیا میں متعارف کرانے میں، اس کو پوری دنیا میں اس مقام تک پہنچانے میں جو کردار حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو قائم کیا تو ان کے بعد حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو چلایا جو ان کے صاحبزادے تھے، اور پھر حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے چلایا۔ 60 سال تک دارالعلوم دیوبند میں منصب اہتمام کو سنبھالا ہے، اور جتنی ترقیات ہیں، جتنی تعمیرات ہیں، وہ سب حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کے زمانے کی ہیں۔ انہی کے زمانے میں 1980 میں دارالعلوم دیوبند کا اجلاس 7 سالہ ہوا، اور اس اجلاس میں جہاں شروع سے لے کر کے اس وقت تک کے جو فضلاء حیات تھے ان سب کو مدعو کیا گیا، وہی ایسا عظیم اجتماع ہوا ہے کہ ایسا اجتماع کسی مدرسے کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے۔ اس اجتماع میں تقریباً 30 لاکھ افراد کی شرکت ہوئی، اور دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک کے سربراہان اس اجتماع کے اندر شریک ہوئے، یہاں تک کہ اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی شریک ہوئی۔ انہوں نے تقریر بھی کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا ادارہ موجود ہے۔ لیکن وہ اجلاس دارالعلوم کو اگر دیکھا جائے تو نقصان پہنچنے کا ایک سبب نہیں بلکہ نظر لگ گئی۔ نظر بد جو ہوتی ہے وہ مؤثر ہے، العین حق، نظر حق ہے، اور نظر کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے۔ ڈارڈن کی جو 100 سال کی تاریخ تھی، 100 سال کا جو اس کا پورا ایک لمبا سفر تھا، اس کی جو روشن تاریخ تھی، اس کو کچھ لوگوں نے اپنی سیاست کی خاطر گہن لگا دیا، نقصان پہنچایا، اور حکومت وقت کے ساتھ مل کر اس دارالعلوم پر ناجائز قبضہ کیا۔ رات کے وقت میں ناجائز قبضہ کیا گیا۔ اس قبضے سے پہلے 2 سال تک مسلسل ہنگامے کرائے گئے، طلبہ کو استعمال کیا گیا، اساتذہ کے خلاف ان سے حملے کرائے گئے۔ حضرت مولانا سالم صاحب، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب، میرے والد حضرت مولانا خورشید عالم صاحب، ان لوگوں پر جان لیوا حملے ہوئے۔ بڑے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر اس کے بعد 22-23 مارچ 1982 کے درمیانی شب میں ایک بڑے عالم کی قیادت میں دارالعلوم پر قبضہ کیا گیا۔ آج وہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم شمار ہوتے، نام نہیں ہوتا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خود اس جماعت کی قیادت کر رہے تھے جس جماعت کے اندر بڑے بڑے گنڈے اور بدماش بلائے گئے تھے، بلکہ یہ اعلان کیا گیا دارالعلوم کے مائک سے کہ آج قاری طیب کا جنازہ دارالعلوم دیوبند سے نکال دیا گیا۔ اگرچہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم دارالعلوم کو دوبارہ ان سے حاصل کرتے ہیں، لیکن حضرت نے منع فرما دیا۔
خاموشی اختیار کی. لیکن جب معاملہ عدالت میں گیا تو فریق مخالف نے، قابض گروپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ دارالعلوم وقف نہیں ہے، دارالعلوم مذہبی ادارہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اور دارالعلوم کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو وقف اللہ ہی ہے، وہی اس کی روح ہے. جب انہوں نے دارالعلوم کے وقف ہونے کا انکار کیا تو حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے اپنے کچھ احباب کے ساتھ جو اس وقت دارالعلوم سے باہر آئے تھے، جنہوں نے ان حالات میں حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کا ساتھ دیا، ان حضرات کے ساتھ مل کر کے جامع مسجد میں اس ادارے کی بنیاد ہے. حضرت مولانا محمد سالم صاحب، حضرت مولانا اندر شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب جو سب سے پہلے شیخ الحدیث ہیں، اور ہمارے والد صاحب جو سب سے پہلے نائب محتمم ہیں، جنہوں نے 12 سال تک نیابت اہتمام کی ذمہ داری سنبھالی. اور اس وقت دوسرے حضرات اتنے تجربہ کار نہیں تھے تو تمام دفاتر کی نگرانی خود والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ رات کو ہم جب تک سو رہے ہیں تب تک وہ کام کر رہے ہیں، صبح فجر میں اٹھے تو دیکھا اس وقت بھی کام کر رہے ہیں. مشکل سے 2-2.5 گھنٹے رات کو سویا کرتے تھے. پورا وقت اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے صرف کیا. اور ایسے حالات میں ادارے کا آغاز ہوا کہ طلبہ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، تپائیاں نہیں ہیں، بیٹھنے کے لیے چٹائیاں نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی سہولت نہیں. یہاں تک کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے ہی جھاڑو لے کر گئے اور دفتر کو صاف کر کے، کمرے کو صاف کر کے اس کو دفتر بنایا، گھر سے چادر لے جا کر کے بچھائی. ایسی بے بسی کے حالات میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا. اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ 4 سال تک کسی کو کوئی تنخواہ نہیں ملی. طلبہ کے کھانے کے لیے نظم یہ کیا گیا کہ شہر میں لوگوں کے گھروں کے اندر ابتداءً کھانا کرایا گیا. لوگوں سے جا کر کے منتیں کر کر کے اپنی ٹوپیاں ان کے پاؤں میں رکھ کر کے ان سے گزارش کی کہ ان طلبہ کا کھانا کر دیا جائے. تعلیم جامع مسجد میں ہوتی تھی اور قیام طلبہ کا مختلف مکانات کے اندر ہوتا تھا. اور دشمن ہمیشہ مخالفت میں، پورے ملک کے اندر مخالفت، یہاں تک کہ حرمین شریفین کے اندر بیٹھ کر بھی اس قبضے کے مرکزی کردار نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ دارالعلوم وقف کوئی ادارہ نہیں ہے. ہر جگہ مخالفت، کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن ان حالات میں ہمارے اکابر نے محنت اور جدوجہد کی، قربانیاں دی ہیں انہوں نے. ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج الحمدللہ اتنا عظیم الشان ادارہ آپ کے سامنے موجود ہے. کوئی بہت لمبی تاریخ نہیں ہے، 1983 سے 2022 بہت مدت نہیں ہے. اداروں کو اس مقام تک پہنچنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے اخلاص کی برکت سے اس ادارے کو بہت کم وقت کے اندر بام عروج عطا کیا، بام عروج پر پہنچایا ہے، خوب ترقیات عطا فرمائی ہے. آج تو ان حالات کو دیکھ کر کے ہم دیکھتے ہیں وہ حالات اور آج کے حالات زمین آسمان کا فرق ہے. دفتروں کے اندر الماریاں بھی نہیں تھی کہ جن میں کاغذات بھی محفوظ کیے جا سکے. چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کے اندر کاغذات بنتے تھے. وہ صبح کو گھر سے آتے تھے، ہمارے والد صاحب کے پاس رہتے تھے، صبح کے وقت آتے تھے، دوپہر کی چھٹی کے وقت گھر جاتے تھے، پھر شام کو آتے تھے، پھر شام کی چھٹی کے وقت گھر جاتے تھے. یہ سلسلہ تھا. تو بہرحال
ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک شکر کا موقع ہے کہ اللہ نے اتنی جلدی ہماری زندگی کے اندر اس ادارے کو اتنی بلندی پر پہنچایا ہے۔ آج الحمدللہ ہر طالب علم کو سہولت میسر ہے، ہر طالب علم کو کھانا دستیاب ہے، کوئی طالب علم ایسا نہیں جس کو کھانا نہ مل رہا ہو۔ آج عظیم الشان عمارات آپ کے سامنے موجود ہے، ایسی عظیم الشان مسجد کہ دنیا اس کی آج سوشل میڈیا پر جائے تو تعریف کر رہی ہے۔ آپ کے کمروں کے اندر پتھر لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، دارالاقامہ میں ہر جگہ پتھر لگا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہری اعتبار سے بھی ترقی اور باطنی اعتبار سے بھی بہرحال خدمات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر سال ایک بڑی تعداد ادارے سے فارغ ہو کر کے جا رہی ہے، اور جتنے حضرات ہر سال ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، جہاں ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے، ایسے ہی اس کا ثواب ان حضرات کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اس لیے ہمیں دعاؤں میں ان اکابر کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کا حق ہے ہم پر۔ آج ہمیں یہ علم جو ملا وہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے۔ تو بہرحال بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن ایک مختصر انداز میں میں نے اس کو بیان کیا۔ تاریخ تو بہت طویل ہے، اور دارالعلوم وقف کی تاریخ بغیر دارالعلوم کے اس قبضے کے ایسی ہی نامکمل ہے جیسے اسلام کی تاریخ فتح مکہ سے پہلے کے حالات ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کے حالات پہلے بیان ہوں گے، فتح مکہ کے بعد کے حالات بعد میں آئیں گے۔ ایسے ہی دارالعلوم کے حالات پہلے آئیں گے، دارالعلوم وقف کے حالات اس کے بعد آئیں گے۔ جن حالات میں قائم کیا گیا وہ حالات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ حفظ کی تکمیل بھی دارالعلوم وقف میں ہوئی۔ آغاز تو دارالعلوم دیوبند میں ہو چکا تھا، لیکن تکمیل دارالعلوم وقف میں ہوئی ہے، اور فارسی سے لے کر کے دورہ حدیث تک، پھر تکمیل ادب اور تجوید و قرات سب کے سب دارالعلوم وقف کی ہے۔ اس اعتبار سے میں بالکل پکا والا وقفی ہوں، ٹناٹن وقف، جس کی بنیاد میں وقف دارالعلوم شامل